اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے اللہ کے نام سے۔ جب بنی اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ میری صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرطیہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ 1، دن بھر روزہ رکھے، 2، شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہے، 3، اور کبھی غصہ نہ لائے۔ یہ سن کر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نگاہ میں بے وقت نظر آتا تھا، کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ اس کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ دوسرا دن ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور اس نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی ذریت کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو کہ جن سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو انجام دے سکوں گا، تم عہدہ بر آ نہیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر کلولہ کیا کرتا اور کچھ سو کر تھکان رفع کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ابلیس گندہ حال بوڑھے کی شکل میں اسی وقت اس کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر ہاتھ مارا۔ وہ شخص آرام چھوڑ کر آیا اور دریافت کیا، کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ایک مظلوم و دانا بوڑھا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خصومت ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے، اور داستان ظلم کو اتنا طول دیا کہ کلولے کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا، اب تم جاؤ، شام کو جو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہاری داد رسی کر دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس برخاست بھی ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ صبح کو جب پھر مجلس میں بیٹھا تو چار جانب غور سے دیکھا کہ شاید اب آیا ہو مگر اس کو نہ پایا۔ مجلس برخاست ہونے پر جب اس نے کلولے کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا اور کل کی طرح پھر گفت شدید کی۔ تب خلیفہ نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شام کو مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے جواب دیا، میری قوم بہت سی خبیث ہے اور جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے مجھ سے اقرار کر لیتی ہے کہ مقدمہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن آپ کے مجلس برخاست کر دینے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا، آج شام کو ضرور آ جانا، اپنی موجودگی میں حق رسی کر دوں گا۔ اس گفت و شدید میں کلولہ کا وقت پھر جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا مگر شام کو مجلس حسب وعدہ منعقد کی اور داد رسی کے لیے بیٹھا۔ چاروں طرف نگاہ پھیرائی مگر بوڑھے کو نہ پایا اور صبح کی مجلس میں وہ حاضر ہوا۔ تب تیسرے دن جب نیند کے غلبے نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ آج دروازے پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، کلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ خلیفہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ فوراً ابلیس بوڑھے کی شکل میں موجود ہوا اور دروازے پر دستک شروع کر دی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے۔ ابلیس نے کہا، میں دروازے سے ایک اہم معاملے میں حاضر ہو رہا ہوں، خلیفہ نے مجھ کو اس وقت بلایا تھا اس لیے دروازہ کھول دو، مگر دروازہ نہ کھلا۔ لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ باہر کا دروازہ بند ہونے کے باوجود شخص اندر موجود ہے، خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا، میں نے تم کو منع کر دیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولو، پھر یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ ساتھ ہی دروازے پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور اس نے ابلیس کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں، تو نے مجھ کو
جب ہر طرح تھکا دیا اور میری ذریت کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے آخری صورت یہ اختیار کی تھی تاکہ تجھ کو غضبناک کر دوں اور ایذائے مشروط میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ چنانچہ اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ اس نے جن شرائط کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ اللہ حافظ۔